یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ آج ہم سنتے رہتے ہیں، قرآن سنتے رہتے ہیں، سنو ختم معاملہ۔ یہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، حب الدنیا سے ایک دم بھرے پڑے ہیں، اس کا اثر ہو ہی نہیں رہا۔ فرمایا گیا جمال حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ تطہیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں نہ ہو یکتا کلام رحمان کا۔ یہ تاثیر ہے قرآن کی۔ آج قرآن دنیا میں عظیم ترین کتاب ہونے کے باوجود مظلوم ترین کتاب ہے۔ آج ہم قرآن کے نام پر تقریبات کرتے ہیں اپنے جلسوں میں رونقوں کے لیے، تو اسے پڑھتے ہیں، جھوٹی قسموں کے لیے پڑھتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، بیماروں کے شفا کے لیے، تعویذ بنوانے کے لیے، خوبصورت غلافوں میں بند کر کے طاقوں پر سجاتے ہیں، اپنے مردوں کے احسال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، مگر اس کے احکامات پر عمل نہیں کرنے کو تیار۔ آج ہم مردوں کے لیے، جس کو مر گیا اب اس کا اعمال نامہ اس کے سپرد ہو گیا، اب اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے، لوگ بھیجتے ہیں۔ جب وہ زندہ تھا تو اس نے کبھی نہیں پڑھا، وہ پوری عمر بھر دارو پیتا رہا ہو، چوریاں کرتا رہا ہو، جھوٹ بولتا رہا ہو، آگ لگاتا رہا ہو، لوگوں میں فتنہ پھیلاتا رہا ہو، لیکن ایک دن مر گیا تو اسی گاؤں محلے کے لوگ جٹ کر کے قرآن خوانی کر کے اس کے اکاؤنٹ میں پارسل بھیجوا دیتے ہیں۔ اب تو ایک دم پوتر پاک ہو کے جا۔ بہت بڑھیا فارمولہ ہے، کسی کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑھیا ثواب ہے۔ ہمارے اپنے ہیں سب، پورے گاؤں کے بھی چاہنے والے تمام لوگوں کے، سب مل کر کے ایڈوانس پڑھ کے رکھا رہتا ہے، مل جائے گا اس سے۔ ہماری دنیا تو اب بیتی گئی ہے، اب آخرت کا معاملہ وہ بھی کامیاب ہو جائے گا ان قرآن خوانیوں سے۔ ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، ہم اس کے احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نے اسے مردوں کی کتاب بنا دیا، حال آئے تو زندہ اور جیتے جاگتے مردوں کی کتاب تھی۔ زندگی میں تو اسے اپنے جسم پر گھر پر نافذ نہیں کرتے، مرنے کے بعد چند حفاظ کو بلا کر قرآن خوانی کروا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مردہ بخشوا لیا، خواہ اس نے ساری زندگی کبھی قرآن کے کسی حکم پر عمل نہ کیا ہو، وہ شراب نوش ہو، وہ بے نمازی ہو، وہ سود خور ہو، وہ غریبوں کا حق مارنے والا ہو، وہ ظالم ہو، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بخشا گیا، ہم نے اتنا قرآن دے دیا، کئی ختم دے دیا، عہد نامہ دے دیا، سورہ یاسین کئی ہزار دے دیا، اب اس کی قبر نور سے پر نور ہو جائے گی۔ یہ اتنا بڑھیا فارمولہ ہے، نہ کسی کو روزے کی ضرورت، نہ کسی کو زکوٰۃ کی ضرورت، نہ کسی کو حج کی ضرورت، نہ کسی کو نماز کی ضرورت، نہ صدقہ اور خیرات کی ضرورت، زندگی اپنی گزاریے قرآن خوانی سے، آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں کا ایمان برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ایک ظلم یہ بھی ہے کہ کاروبار، دکان، فیکٹری کی افتتاح قرآن خوانی سے کرتے ہیں۔ اکثر کوئی آدمی گھر بنواتا، نیا گھر بنواتا ہے، صدقہ دینا گوارا نہیں کرتا، خیرات دینا گوارا نہیں کرتا، زکوٰۃ دینا گوارا نہیں کرتا، غیر الحمدللہ تیار ہو گیا، اس کی ضرورت تھی کیونکہ ہمارے پاس بھی اہل و عیال ہے، اس کی ضرورت تھی، اللہ نے اس کا بھی حکم دیا ہے، لیکن اس کا
اختتام کیسے کریں گے؟ پہلے قرآن خوانی کروائیں گے، پھر میلاد النبی منائیں گے، اس کے بعد چاہے وہ بیمان ہو، ٹھگ ہو، چور ہو، اس کو دعوت میں بھی بلائیں گے۔ اگر وہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کچھ صدقہ کر دیتا، مسکینوں اور فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتا، تو الحمدللہ اس ثواب کا اجر اور اعلیٰ اور افضل ہو جاتا۔ ان بدعتوں سے وہ گھر بھی پاک ہو جاتا جو ابھی نیا نیا بنا ہوا ہے۔ اور گھر بنا ہے الحمدللہ، ہماری بہن بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں اور تمام خواتینیں ہیں، الحمدللہ آپ لوگ ٹائٹ ہوئیے، ان سے قرآن پڑھوائیے، روز ڈیلی پڑھوائیے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور سمجھ کر پڑھیں، اس کے معنی مفہوم کو جانیں، سورہ بقرہ کو پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ آیا ہے۔ آج یہ واقعہ اس میں ایک درج کیا گیا ہے کہ سود اور فرمایا گیا تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرش میں میرا دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اللہ اکبر! اتنا نام ہونے کے بعد، اتنا اعلیٰ ترین کتاب ہونے کے باوجود آج یہ مظلوم کتاب بن گئی ہے۔ اتنی مظلوم کتاب بن گئی ہے کہ کوئی اس کے قریب آنا نہیں چاہتا، اس کو پڑھنا نہیں چاہتا، اس کو جاننا نہیں چاہتا کہ ہمارا آپ کا رب ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، ہم کو حکم کیا دے رہا ہے، ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، ہمارا رب راضی کیسے ہوگا۔ ہم اس قرآن کو کھول کر دیکھنا نہیں چاہتے کہ ہمارے رب کی رضا کس میں ہے۔ یہ معاشرہ آج یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ میرے دوستوں، کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن کہتے کہتے اور سناتے سناتے میں بھی بہت کچھ کہہ جاتا ہوں، اور اللہ سے یہی میری التجا ہمیشہ رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ایک آیت کے ذریعے سے میری زبان سے اللہ تبارک و تعالی کسی ایک شخص کو بھی اگر دین اسلام کی دولت سے نواز دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہدایت دے دیتا ہے، تو الحمدللہ میں بہت بڑا خوش قسمت ہوں۔ اور یہ میرے ہی اوپر نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے کہ علم دین کو ہم سیکھیں اور لوگوں تک سکھائیں اور خود بھی اس پہ عمل کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھائی سب کے پاس لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے، بڑھاپا آتا ہے، ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا چھوڑ دو۔ جس طریقے سے ہم اپنے دنیاوی ساز و سامان کے لیے وقت نکالتے ہیں اور تمام ایسے کام کے لیے ہم وقت کو متعین کر لیتے ہیں، تو اللہ کا ذکر سننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں 140 منٹ آپ نکال دیجیے۔ 70 منٹ نکال لیجئے، نکالیے تو اللہ والے بنیے، تو اللہ کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں تو۔ لیکن ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے، بہتر تو کتاب پڑھنا ہے، لیکن الحمدللہ آج اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہر ایک بندے کے گھر میں، گزشتہ جمعے میں بھی بولا تھا کہ موبائل سب کے پاس 15,000 20,000 30,000 18,000 16,000 12,000 سب کے پاس ہے۔ الحمدللہ
کتاب و سنت کی تمام سافٹ ویئر موجود ہیں، ان سافٹ ویئر کو آپ اپنے موبائل میں اپڈیٹ کریے، لوڈ کر لیجئے اور اس سے آپ پڑھیے، قرآن کو، حدیث کو پڑھیے۔ میری بات کو مت مانیے، کسی کی بات کو مت مانیے، آپ خود دیکھیے کہ کس نے کیا کہا ہے، کس نے کیا کہا ہے، اس چیز کو ہم دیکھیں گے،